بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ. آج ہے 21 جولائی اور دن ہے سوموار کا. 2-3 خبریں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں اور جو پہلے کبھی پاکستان میں ہوا نہیں لیکن اب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے. فرد واحد، بادشاہ سلامت، فیلڈ مارشل، ڈیفیکٹو رولر، آپ کچھ بھی نام دے لیں انہیں، وہ اس وقت بہت زیادہ تلے ہوئے ہیں اور ضد پر قائم ہیں، اور ان کی ضد کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے، حسد اور بغض کی وجہ سے پاکستان میں بہت ہی بربادیاں ہو رہی ہیں. نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ اخلاقیات ہے، نہ انسانیت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. سچ تو بولا ہی نہیں جا سکتا، جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور باطل ہی باطل ہے. آپ کے سامنے کچھ اقدامات جو پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ ضرور رکھنے ہیں. ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہی ہے لڑائی مار کٹائی خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے. دوسری جانب جو اس وقت حکمران ہیں، ناجائز حکمران ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. ان کے اقدامات جو ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں. کل خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا. کورم پورا نہیں تھا، جو ایک پولیٹیکل ہوتے ہیں سیاسی طور پہ داؤ پیچ وہ لڑائے جا رہے ہیں، اور وہ کل داؤ پیچ لڑائے گئے. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بہت ہی حیران کن تھا، اور وہ یہ کہ گورنر خیبر پختونخوا کے پاس حکم پہنچا اور انہوں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی، اور مخصوص نشستوں کے جو امیدوار تھے ان کو گورنر ہاؤس بلایا گیا، اور وہاں پہ بطور اسمبلی کے رکن کے حلف لیا گورنر صاحب نے. اب یہ میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا، کم از کم میں نے اپنی صحافتی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی ایسا سنا ہے. کوئی شاذ و نادر کبھی ہوا ہو تو مجھے بھی معلوم، لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ اتوار والے دن الیکشن کمیشن کا دفتر کھلے، اور پھر اتوار والے دن الیکشن کمیشن حکم دے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، اور پھر چیف جسٹس اس حکم کی تعمیل کرے اور اپنے سیکرٹری کو کہے کہ جناب اس پہ فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے، اور پھر اس پہ گورنر صاحب چھٹی والے دن تیار بیٹھے ہوں اور وہ ان مخصوص امیدواروں کو بلوائیں اور بلوا کے گورنر ہاؤس میں حلف لیں. مخصوص نشستوں کی سیٹوں پہ جو امیدوار فائنل کیے گئے وہ از خود پہلے ہی جو وہ ناجائز ہیں، اور یہ پورا کا پورا نظام ہی جو ہے ناجائز ابن ناجائز چل رہا ہے. اور یہ اس بارے میں اس کے اندر جتنے بھی آپ اقدامات کر لیں گے یہ لاولد ہی رہے گا. اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے اس نظام کا، یہ بالکل ناجائز ہے. کوئی ماں نہیں اس کی، کوئی باپ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ناجائز ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے جس پارٹی کو ووٹ دیا، جس لیڈر کو ووٹ دیا، آپ نے ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ آپ نے آئین توڑا. 8 فروری کو اگلی رات آپ نے آئین توڑا، قانون توڑا، جمہوری روایات توڑی، جمہوری اصول توڑے، انٹرنیشنل نارمز کو دھکا دیا، اور پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چروایا، اور چروا کے چوری کر کے فارم جعلی 47 جو ہیں وہ اپنے من پسند لوگوں کو تقسیم کر دیے، اور اس طریقے سے آپ نے یہ نظام قائم کیا. اور وہ دن 8 فروری 2024 سے لے کے آج تک اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے صبح دوپہر شام دن رات ہر وقت جو ہے وہ غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور حیرت انگیز طور پر یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس پہ چوں چراں بھی نہیں کر رہا. کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جناب بہت ہو گیا. پاکستان ایک مہذب دنیا میں اس کی کبھی عزت تھی، دنیا کیا سوچے گی، ہم کسی کو کیا جواب دیں گے. لیکن جو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کرتے جائیں، اور وہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو بالکل بائی پاس کر دیا گیا، اسپیکر کو بائی پاس کر دیا گیا، صوبائی حکومت کو بائی پاس کر دیا گیا، عملاً اگر آپ دیکھیں تو گورنر راج لگا دیا گیا ہے. نام سے منہ سے نہیں بول رہے لیکن گورنر راج لگا دیا گیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کو اور صوبائی اسمبلی کو، اس کے اسپیکر کو بالکل مفلوج کر دیا گیا ہے. اور اسلام آباد سے احکامات جا رہے ہیں، اور کس کے ذریعے؟ الیکشن کمیشن کے ذریعے، اور جو خود از خود اس ناجائز نظام کی وجہ سے ناجائز ایکسٹینشن پہ ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت. تو
پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنی طرف سے رد عمل دے ہی دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کسی شخص کو حلف دلانے کے لیے نامزد کرنے کا کوئی انتظامی اختیار نہیں رکھتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ انتظامی طور پہ یہ سب کچھ کیا گیا، عدالتی فیصلہ نہیں تھا، انتظامی طور پہ، اور چیف جسٹس صاحب وہی ہیں، پی سی او جج صاحب ہیں، اور وہی غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو غیر آئینی عدلیہ جو ہے، ناجائز عدلیہ، اسی کے وہ چیف جسٹس ہیں۔ تو لہٰذا آرٹیکل 255(2) صرف اس وقت لاگو ہو سکتا ہے جب اصل مجاز اتھارٹی یعنی اسپیکر دستیاب نہ ہو، اور اسپیکر کی جانب سے اجلاس ملتوی کرنا غیر موجودگی نہیں کہلاتا، کیونکہ اسپیکر نے اجلاس ملتوی کیا تھا 24 تاریخ تک، اور اس کے بعد 24 تاریخ بھی آ ہی جانی تھی اور یہ سب کچھ ہو ہی جانا تھا، لیکن کہا گیا کہ نہیں جناب۔ تو وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ از خود مداخلت کریں اور کسی شخص کو حلف دلانے کے لیے مقرر کریں، اور وہ انتظامی احکامات کے پردے میں اس قسم کے عدالتی احکامات جاری نہیں کر سکتے۔ آئین کا آرٹیکل 130 اور 255 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہ کیا پشاور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اور سنگین طور پر یہ غیر آئینی اقدام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ایک چیف جسٹس انتظامی اختیارات جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور یہ انہوں نے کل کیا، رات گئے کیا بلکہ۔ اس کے بعد ایک خط لکھا گیا تھا، جوڈیشل آرڈر نہیں تھا، خط لکھا، اور خط کے ذریعے عدالتی احکامات جاری نہیں کیے جا سکتے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور چیف جسٹس نہ تو کوئی درخواست سن رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے کسی عدالتی حیثیت سے اس پہ عمل کیا، یہ بات بھی 100% درست ہے۔ لہٰذا ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ حرکت انہوں نے کیوں فرمائی ہے۔ اس کے بعد اسپیکر بابر سلیم سواتی ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے گورنر کو حلف لینے کی ہدایات پر اسے آئینی اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو فی الفور ایک خط ارسال کر دیا ہے، اور رٹ بھی فائل کی جا رہی ہے، اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے گورنر خیبر پختونخوا کو ارکان اسمبلی صوبائی اسمبلی سے حلف لینے کی جو ہدایات ہیں وہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے، اور بابر سلیم سواتی نے کہا کہ ہم اس غیر آئینی مداخلت کے خلاف کلسوب و باقاعدہ آئینی رٹ دائر کریں گے، اور اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ آئین پاکستان کا بنیادی اصول اختیارات کی تقسیم ہے، جس کے تحت ریاست کے تینوں ستون عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ ہیں، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کل جناب الیکشن کمیشن اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور وہ ایسے غلامانہ انداز میں انہوں نے ایک حکومتی پپٹ کے طور پہ کام کیا کہ یقیناً یہ ایک شرمناک کام تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے گورنر کو براہ راست خط لکھ کر ارکان اسمبلی سے حلف لینے کی ہدایت دینا عدالتی دائرہ اختیار سے تجاوز ہے، اور یہ نہ تو عدالتی فیصلہ ہے، نہ کسی باقاعدہ کارروائی کا حصہ، اور نہ ہی فریقین کو سنے بغیر ایسی یک طرفہ ہدایات دینا آئینی تقاضوں کے مطابق ہے۔ اور اسپیکر نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلی اجلاس کا بلایا جانا یا ملتوی کیا جانا یہ اسپیکر کا آئینی اختیار ہے، اور جس پر کوئی دوسرا ادارہ سوال نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اس طرح عدالتی انتظامی اختیارات جو ہیں، عدلیہ انتظامی اختیارات اگر استعمال کرے گی تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی یہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین کو پامال کرنے میں اب جوڈیشری بھی اس کا حصہ بن چکی ہے، اور وہ بھی اس کو ایسے امور مملکت چلا رہی ہے اور چلانے میں معاونت کر رہی ہے اور سہولت کاری کا کام کر رہی ہے کہ جس کا کوئی آئینی قانونی جواز نہیں ہے۔ اور اس پہ یہ اگر روایت کامیاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غیر اعلانیہ مارشاء اللہ کہا جاتا ہے وہ بالکل درست ہے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک خط کے ذریعے سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسی غیر مجاز عدالتی مداخلت نہ صرف اسمبلی کی خود مختاری کو مجروح کرتی ہے بلکہ عوام کے سامنے عدلیہ کی غیر جانبداری اور ساکھ پر بھی سوال اٹھاتی ہے، اور عوام کا عدلیہ پر اعتماد اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ جب عدالتیں آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں۔ تو کسی بھی آئینی ریاست میں خط و کتابت کے ذریعے عدالتی فیصلے یا ہدایات جاری کرنا عدالتی عمل اور قانون کی حکمرانی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ یہ طرز عمل دستور پاکستان، جمہوری اقدار اور پارلیمانی وقار کے یکسر خلاف ہے، اور اسپیکر نے
چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس آئینی خلاف ورزی کا نوٹس لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ عدلیہ اپنے دائرہ اختیار تک محدود رہے تاکہ ریاستی اداروں میں توازن قائم رہ سکے۔ دوسری جانب ریٹ پیٹیشن ایک اور دی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی نے چیف جسٹس کو ایک اور تفصیلی خط بھی ارسال کیا اور وہ الگ سے کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ریٹ پیٹیشن فائل کرنی ہے وہ تو ہے، لیکن چیف جسٹس جو ہیں ہمارے یحییٰ آفریدی صاحب، انہیں تھوڑا سا احساس دلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس پہ ذرا ایکٹ کریں اور کوشش کریں کہ اس غیر آئینی اقدامات کو رکوایا جا سکے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس جعلی نظام کو یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس کے سامنے رکاوٹ بنیں گے، کیونکہ وہ رکاوٹ بن نہیں سکتے۔ اس کی وجہ ہے وہ تو اس کا خود اس کا حصہ ہیں، جو غیر آئینی یہ اس وقت غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ سارا غیر آئینی نظام جو قائم کیا گیا ہے، اس کے بعد وہ خود اس کا حصہ ہیں اور وہ خود اس کے بینیفیشری ہیں، اور وہ خود اگر انکار کر دیتے تو آج وہ چیف جسٹس نہیں بلکہ جج ہونے تھے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوتے، لیکن انہوں نے انکار کرنے کے بجائے اس نظام کا وہ حصہ بن گئے اور اپنے ہی کولیگ اور اپنے ہی سینئر کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا۔ لہٰذا اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس بارے میں کوئی ایکٹ کر سکیں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ یہ معاملہ جائے گا آئینی بینچ کے سامنے، حاجی محمد امین صاحب کے سامنے، اور حاجی محمد امین صاحب جو ہیں وہ حاجی امین الدین جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو معلوم ہی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، اور انہوں نے ہی تو یہ سارا نظام جو ہے جعلی نظام قائم کرنے میں حکومت کی مدد کی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہاں سے کوئی خیر و عافیت کی خبر آئے گی۔ اب آگے جو ہے مزید کیا ہو رہا ہے؟ مزید یہ ہو رہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ جو سینیٹر نہیں بنے صرف امیدوار ہیں، وہ کنٹرول میں نہیں تو ان کے ایم پی ایس کیسے کنٹرول میں ہوں گے؟ ہم کوشش کریں گے کہ 6 سے 7 سینیٹرز بنائیں۔ اسمبلی میں 30 سے 35 آزاد ایم پی ایس موجود ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، یعنی ہم ہارس ٹریڈنگ بھی کریں گے، خرید و فروخت بھی کریں گے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جناب اگلی جو خبریں ہیں وہ ہے کہ اور پی ٹی آئی کے ناراض رہنماؤں عرفان سلیم، خرم ذیشان اور عائشہ بانو نے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور ہر صورت میں لڑیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک جرگہ جو ہے وہ عرفان سلیم کے گھر گیا ہوا تھا اور انہیں منانے کے لیے اور انہیں دستبردار کروانے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا خبر آتی ہے۔ دوسری جانب خرم ذیشان نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ واضح رہے میں دستبردار نہیں ہو رہا اور نہ ہی ہونے کا ارادہ ہے، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہی میرا انتہائی واضح غیر مبہم آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد مجھ سے منسوب کی جانے والی ہر خبر کو جھوٹ تصور کیا جائے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، ہر طرف جو ہے وہ فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہیں، ماہر معیشت ہیں اور ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے، میرا خیال ہے وہ بات کافی ہے۔ اگر ان حکمرانوں میں ذرا سی بھی شرم ہو، غیرت ہو، حیا ہو، اور پاکستان کا کوئی احساس ہو، پاکستان کے عوام کا احساس ہو، اور اپنی ذات سے نکل کر، اپنے ذاتی فائدے سے نکل کر، اپنی ذاتی عہدے سے، اپنی ذاتی حکومت سے، اپنے ذاتی پولیٹیکل ایجنڈے سے نکل کر ایک لمحے کے لیے بھی باہر سوچیں، تو یہ کم از کم پاکستان کی حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہے۔ اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ پاکستان کی 44% آبادی، یعنی تقریباً آدھی آبادی 11 کروڑ لوگ ہیں، 11 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب ہے کہ بے روزگاری کی شرح 22% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور جو 11 کروڑ لوگ ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کے حالات ہیں، اور شرح 22% بے روزگاری کی، اور ایسے میں یہ کہنا کہ معیشت چل پڑی ہے یہ نامناسب بات ہے۔ انہوں نے اپنے انداز میں یہ بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ
اس سب کے ہوتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ناجائز نظام ہے، یہ ناجائز ہی رہے گا، یہ لا ولد ہی رہے گا، اس کا کوئی والی وارث نہیں، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، یہ ناجائز ابن ناجائز اور ابن ناجائز ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے جان چھڑوا لیں اور اپنی بھی کوئی تھوڑی سی عزت بنا لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔